بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں اللہ پاک سے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں، خیریت سے ہوں، اور جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں آتی چھت پہ تو میں آپ کو اپنے پلانٹس دکھا رہی ہوں جو میں نے تھوڑے تھوڑے بیج لگائے تھے۔ میں نے کنو کے بھی بیج لگائے، میں نے مرچوں کے بھی لگائے، اور اس کے علاوہ لیمن کے میں نے لگائے۔ پھر یہ میں نے چھوٹا سا ایک اور جو ہے نا ایلو ویرا کا لگایا تھا، تو اس کو بھی میں پانی وغیرہ دے کے نا تو میں جو ہے ان کو سیٹ اپ کر رہی ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے سے پودے ابھی نیو نکلے ہیں نا یہ بڑے ہو جائیں۔ اور یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں نا، یہ والا جو بڑے والا گملہ یہ ٹوٹ چکا ہے۔ تو میں چھت پہ تھی، دھوپ نکلی ہوئی تھی، لوگ لگانے میں بھی کافی دیر ہو گئی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب زندگی کی اداسیاں آپ کو گھیر لیں اور زندگی کی مشکلات ہر طرف سے آپ پہ حملہ آور ہو جائے اور ٹوٹ پڑے نا آپ پہ، تو پھر زندگی کی سمجھ نہیں لگتی کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ آلو اور مٹر کی میں نے سبزی بنائی، مرچیں ٹماٹر لہسن ادرک میں سارے دھوپ میں ہی اوپر سے بنا لائی تھی۔ تو اس کے بعد میں نیچے آئی تو میں نے سوچا کہ میں نا آلو اور جو ہے نا مٹن کا گوشت تھا اس کا میں سالن بناتی ہوں۔ تو ان ایکسیپٹیڈ میرے دیور آگے تھے، تو میں نے کہا چلے ان کا بھی کھانا جو ہے نا رات کا ڈنر ہو جائے گا۔ پروگرام میرا آلو مٹر بنانے کا تھا، پھر ان کو دیکھ کے میں نے کہا چلیں تھوڑا گوشت جو ہے نا وہ بنا لیتی ہوں۔ تو گوشت میں نے ہری مرچیں ٹماٹر ادرک لہسن اور ٹماٹر وغیرہ کاٹ کے نا ایڈ کر دیا۔ مسالے میں آپ کے سامنے ڈالوں گی، میں کوئی یہ ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہی ہوں۔ میں آپ کے ساتھ ریسیپی نہیں شیئر کر رہی، ایک سمپل سی جس طرح سے گھر میں گوشت بنتا ہے بس ویسے سے مسالے ڈال کے میں نے اس کو بنا لینا ہے۔ آلو مکس کر دوں گی ساتھ میں کوکنگ آئل وغیرہ ڈال کے بھون کے، تو سالن میرا ریڈی ہو جائے گا۔ اور ساتھ میں نا ساگو دانہ ڈال کے نا، اور تھوڑا سا فروٹ پڑا ہوا تھا تو وہ میں ڈال کے تھوڑا کسٹرڈ بناؤں گی، ونیلا کسٹرڈ آپ کے سامنے۔ تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ اتنی مشکلات ہے زندگی کی، جیسے جنگل میں بندہ اکیلا اور سارے درندے ایک دم سے حملہ آور ہو جائے نا، اور سمجھ نہ آئے کہ کس سے جان کو بچانا اور کس سے نہیں بچانا۔ تو اسی طرح سے آج کل میری زندگی کی حالت ہوئی ہے کہ چاروں طرف سے مشکلات نے مجھے گھیرا ہوا ہے، اور میں جو ہے نا اتنی فائٹ کر رہی ہوں نا زندگی کے ساتھ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک بچی ہے، وہ اللہ سے مانگ مانگ کے لی تھی، وہ مرگی کی مریض ہے اور اس کے دماغ پہ سارا اثر ہو گیا اس کا، تو اس کا بالکل بھی جو مائنڈ ہے نا وہ کام نہیں کرتا، اور ہر وقت میں جو اپنی زندگی کا دن سپینڈ کرتی ہوں وہ میرا اپنا نہیں ہوتا، بس سمجھ لیں کہ اسی کی زندگی میں گزار رہی ہوں۔ کبھی بھی وہ میرا مائنڈ فریش اپ نہیں ہونے دیتی ہے۔ ماشاءاللہ سے 20-22 سال کی ہو گئی ہے، لیکن اس کا دماغ جو ہے نا ابھی تک 6-7 سال کے بچے والا ہے دماغ ہے، جیسے میں اس بچے کو ہینڈل کرتی ہوں اس طرح سے اس کے ساتھ میری زندگی ہے۔ دوسری 3 بیٹے ہیں، بڑا بیٹا جو ہے وہ ابھی تک اپنے والد کی ڈیتھ کے بعد سٹینڈ نہیں ہو سکا ہے، کوئی کام اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے زندگی کے کس سائڈ پہ جانا ہے، بس اس طرح سے تگ و دو میں لگی ہوئی ہوں۔ اور اس سے چھوٹا جو بیٹا وہ بھی تھوڑا شرارتی بھی ہے، اور اس کا بھی تھوڑا دماغ کا ہی مسئلہ سمجھ لے۔ 2 بچے نارمل ہینڈل کر رہی ہوں اور 2 نارمل، اور آج کل کے دور میں نارمل بچوں کو بھی ہینڈل کرنا میرا خیال ہے ہر ماں کے لیے بڑا محنت طلب کام ہے۔ بہت مشکل ہو گئی ہے آج کل کے بچوں کو سنبھالنا اور ان کو راہ راست پہ لے کے آنا اور گھر میں سکون کا پیدا کرنا۔ تو بس میری زندگی بھی اسی طرح سے ہے۔ میری آپ سے دعا ہے کہ میرے لیے دعا کریں۔ تو یہ میں جو آپ کو پیالی دکھا رہی ہوں نا، اس میں جو میں نے چائے کا سامان مکس کر کے رکھا ہوا ہے، الائچی، سونف اور دار چینی، تو اس میں اس پہ بھی آیت لکھی ہوئی ہے، کلمہ لکھا ہوا ہے، تو میں نے اس چیز میں رکھا ہوا تاکہ اس کی برکت جو ہے نا وہ کھانے میں آئے۔ یہ میں نے آپ کو بتانا ضروری سمجھا۔ تو بات ہو رہی تھی زندگی کی مشکلات کی، لیکن انسان ہے جو مومن مسلمان ہے، جب 5 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود بخود طاقت دے دیتا ہے ہمیں اگلا دن گزارنے کی، اگلے دن کی عبادات کی۔ تو اسی طرح سے بس میری زندگی ہے کہ مجھے اللہ میاں طاقت دے دیتے ہیں، میں ان بچوں کے ساتھ بھی کھپ کھپا لیتی ہوں اور اپنی زندگی کا جو ہے نا ٹائم گزاری جا رہی ہوں، کیونکہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنے میاں کے بغیر کوئی دن گزاروں گی۔ میں نے ہمیشہ سے یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ میری زندگی بھی ان کو لگ جائے، ان کو میری زندگی میں کچھ نہ ہو، اور ہونا بھی شاید ایسے ہی تھا اگر وہ ہمت نہ ہارتے۔ لیکن بس یہ کہانی کبھی آپ کو سناؤں گی جب آپ زیادہ سننے والے ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ لیکن ان کے بعد 3 سال ہو چکا ہے، میں خود بھی ابھی تک سٹینڈ نہیں ہو چکی، ان کے غم سے نہیں نکل سکی، ان کو بھلا نہیں سکی۔ کوشش کرتی ہوں لیکن بھلا نہیں پا رہی، کیونکہ میاں کا ساتھ ایک ایسا ساتھ ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ، وہ نہ بھی موجود ہو تو آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ میں جو بھی کوئی کام کر رہی ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں نا، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ان کا ہاتھ میرے شانے پہ ہے،
اور وہ مجھے حوصلہ دے رہے ہیں جینے کا، اور ساتھ ساتھ مجھے سمجھائی بھی جا رہے ہیں کہ ایسے نہیں ایسا کرو۔ بس اس طرح سے میں نے ان کو اپنے ساتھ موجود سمجھ کے، ان کی حاضری کو اپنے سامنے پا کے یا سمجھ کے، خیالوں میں سمجھ لیں، خوابوں میں سمجھ لیں، حال میں سمجھ لیں، مستقبل میں سمجھ لیں، میں نے ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ ہی سمجھا ان کے جانے کے بعد بھی۔ تو زندگی کی ہر مشکل کو فیس کیے جا رہی ہوں، لیکن ان کے جانے کے بعد گھریلو جو یہ مشکلات ہیں، بے روزگاری کی لگا لیں، کیونکہ روزگار کے بغیر، کمائی کے بغیر گھر کا چلانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ الحمدللہ میرے اتنے اچھے بہن بھائی ہیں، میرے اتنے اچھے ریلیٹیوز ہیں جنہوں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا، جن میں میرے سسرال کے بھی رشتہ دار ہیں اور اپنے بھی، سب نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میں جتنی بھی تعریف کروں گا، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی ہر تمنا اور ہر مراد جو ہے وہ پوری کرے۔ تو بس میرے لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے۔ بیوہ کی زندگی کیسی ہوتی ہے مجھے آج پتہ چلا، اور کتنی مشکل زندگی ہوتی ہے۔ بے شک آپ کے پاس ساری آسائشیں ہوں، بچے کمانے لگ جائیں، آپ کے ہر مسئلے بھی حل ہو جائیں، لیکن جو میاں کی کمی ہے وہ کوئی نہیں پوری کر سکتا، یہ کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے میری ان عورتوں سے گزارش ہے کہ جن کے سر پہ ان کے میاں سلامت ہیں، کہ خدا را ان کی قدر کیجئے، کیونکہ میاں کا نہ ہونا ایک عذاب سے کم نہیں ہے۔ زندگی تو گزر ہی جاتی ہے، لیکن ان کی غیر موجودگی میں، ان کے نہ ہونے کا جو احساس ہے نا، وہ انسان کی زندگی کو موت کے دانے پہ لے آتا ہے۔ اور مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ بس میرا آج آخری دن ہے، مجھے نہیں لگتا میں کل جی پاؤں گی، کل کو سروائیو کر پاؤں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمت دیتے ہیں۔ ساتھ بہت ضروری ہے، یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ان کے جانے کے بعد میں اپنے کام بھی نہیں کروا پا رہی، کئی کام ایسے ہیں جو مدتوں ہو گئے ہیں وہ نہیں ہو پا رہے، اور ان کی زندگی میں میرا کام ایسا ہے کہ جو کام خراب ہوا، خراب بعد میں ہوتا تھا، میں پہلے ٹھیک کروا لیتی تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی مشکلیں بھی بہت بڑی مشکلیں بن جاتی ہیں، پھر ہر پل ان کا احساس ہوتا ہے کہ جو ساتھ میاں کا ساتھ ہے نا، وہ اولاد سوچ کے بھی آپ کے غم کا، آپ کے دکھ کا، آپ کی تنہائی کا احساس نہیں کر پاتی ہے۔ تو یہی ہے کہ رشتوں کی قدر زندگی میں ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ اور جتنا میں نے یہ سوچا تھا نا کہ میں ان کی زندگی میں چلی جاؤں گی دنیا سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اس غم کی بھی آزمائش لی۔ والدہ میری 10 سال پہلے چلے گئی، میں نے ان کو بڑا مس کیا، اور میاں کی ڈیتھ نے مجھے ماں کے غم سے بھی آزادی دے دی، اور میرے والد محترم بھی میرے ہی غم میں چلے گئے۔ جیسے ان کا غم میں نے لگایا ہی نہیں، وہ بہت مشکل میں تھے۔ ان کے لیے بھی ہر وقت دعا کرتی ہوں، جو کچھ بھی پڑھتی ہوں ان کو بخش دیتی ہوں کہ اللہ پاک ان کی آخرت میں آسانی کرے اور ہماری دنیا میں۔ تو نیکسٹ ولاگ میں آپ سے مزید آگے بات کروں گی۔ کچھ صبح کے نان پڑے تھے، بڑے ہی اچھے نان تھے، میں نے سوچا ان کو بھی آئل لگا کے گرم کرتی ہوں، نرم سے بہت اچھے لگیں گے گوشت کے ساتھ، اور روٹیاں بناؤں گی۔ نیکسٹ ولاگ میں ملوں گی آپ سے، خدا حافظ۔